وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين آمنت بالله وصدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و ثنا کے بعد صدر محفل جگر گوشہ حضور قبلہ عالم قاسم فیضان حضور قبلہ عالم امین امانات حضور کریم و غوث عالی مرتبت سیدی مرشدی آقائی حضرت قبلہ خواجہ محمد شعیب سعید صاحب مہاروی دامت برکاتکم العالیہ اس پاک بزم میں تشریف فرما آستانہ عالیہ جکھڑ امام شریف کے سجادہ نشین آل نبی اولاد علی حضرت قبلہ پیر سید محمد بنا علی شاہ صاحب دامت برکاتکم العالیہ اس پاک محفل میں تشریف فرما جملہ سادات کرام اور حضرت خواجہ فیض احمد شاہ جمالی رحمت اللہ علیہ کے خاندان کے چشم و چراغ حضرت خواجہ فیض المصطفیٰ صاحب مہمانان گرامی شرکائے تقریب مقدس السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ میں اس محفل کے میزبان اپنے پیر بھائی محترم انصاری صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آقا کی پاک محفل میں اتنے سادات اور قبلہ عالم کے شہزادے کی جلوہ گری یقیناً ہم سب کے لیے خوش نصیبی کی علامت ہے۔ محفل میلاد شریف میں اور آپ حاضر ہیں اس یقین اور اس اطمینان کے ساتھ بیٹھیں اللہ کبھی پاک نبی کے ذکر کو بھی رد نہیں کرتا اور ذکر میں شامل ہونے والوں کو بھی رد نہیں کرتا۔ اللہ آنے والوں کی اوقات نہیں دیکھتا، اپنے پاک نبی کی ذات دیکھتا ہے۔ میری اور آپ کی خوش نصیبی یہ ہے کہ اللہ نے ہم پر کرم فرما کے اس پاک نبی کی امت میں بغیر سوال کیے پیدا فرما دیا جس کے امتی ہونے کی دعائیں نبی کرتے رہے۔ یہ میلاد شریف کیا ہے؟ رسول اللہ علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے کی خوشی۔ میں بڑے میٹھے میٹھے انداز میں یہ گزارش کروں گا، وہ بھی کیا کلمہ پڑھتا ہوگا جسے آقا کے تشریف لانے کی خوشی نہ ہو۔ ہم آقا کے تشریف لانے کی خوشی منا کر اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ اے مالک آقا کے وجود رحمت کی وجہ سے جو تو نے ہمیں خوشی عطا کی تھی، ہم ناشکرے نہیں ہیں۔ 14 صدیاں گزر گئی ہیں، آج بھی خوشی منا رہے ہیں ماہی کے تشریف لانے۔ ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا ہے، کوئی سوال کر سکتا ہے کہ بھائی پہلے میلاد ہوا تھا، بعد میں آقا کا وصال ہوا ہے، تم میلاد کی بات کرتے ہو، وصال کی بات نہیں کرتے۔ میں بڑے پیار کے ماحول میں کہنا چاہتا ہوں ہمیں دکھ منانے کے مشورے نہ دو، ہمیں غم کرنے کے مشورے نہ دو۔ نعمت ملے تو شکر کرتے ہیں، نعمت ختم ہو جائے تو دکھ کرتے ہیں۔ مجھے کلمہ پڑھ کے بتاؤ 12 ربیع الاول کو جو رحمت ملی تھی وہ ہے یا ختم ہو گئی؟ اور اگر وہ رحمت ہے اور بالکل ہے تو پھر بڑے آرام سے سن لو، چونکہ 12 ربیع الاول کو تشریف لانے والی وہ رحمت باقی ہے، اس لیے اس رحمت کا جشن بھی باقی ہے۔ ممکن ہے کوئی
کوئی آدمی آپ کو یہ کہ نہیں دیکھے نا جی وصال تو ہوا ہے، اور بھائی وصال ہوا ہے، لیکن مجھے ایک بات بتاؤ، 12 ربیع الاول کو جو پاک نبی تشریف لائے تھے، جن کے تشریف لانے کی ہم خوشی کرتے ہیں، ذرا مسلکوں کی جنگ سے ہٹ کر بتاؤ وہ ختم ہو گئے ہیں یا باقی ہیں؟ اگر کوئی کہے کہ ختم ہو گئے ہیں تو میں کہوں گا جھوٹ بول رہے ہو۔ اگر وہ ختم ہو گئے ہیں تو پھر اس دور کا نبی کون ہے؟ اس دور کا رسول کون ہے؟ تمہیں وفا کا سرما لگا کر اور حیا کا سرما پہن کر یہ کہنا پڑے گا وہ پاک رسول جو 12 ربیع الاول کو رحمت للعالمین بن کر تشریف لائے تھے، ان کی رحمت بھی باقی ہے، نبوت بھی باقی ہے، رسالت بھی باقی ہے، کتاب بھی باقی ہے، امت بھی باقی ہے، اس پاک نبی کا جشن بھی باقی ہے۔ میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، حیاتی خیر لکم ومماتی خیر لکم، میں اس دنیا میں جلوہ کر رہا ہوں تو بھی تمہارے لیے خیر ہے، اور میں اس دنیا سے عالم برزخ کی طرف تشریف لے جاؤں تو بھی تمہارے لیے خیر ہے۔ میں نے لفظ خیر کو خیر رہنے دیا ہے تاکہ آپ لطف لے سکیں۔ آقا نے فرمایا جہان بدلوں گا، تمہیں خیر دینا بند نہیں کروں گا۔ جس کو میرے نبی سے خیرات ملتی ہو وہ ضرور بولے۔ جہان بدلوں گا، خیرات دینا بند نہیں کروں گا۔ ادھر ہوں تو بھی لنگر چلا رہا ہوں، گنبد خضرا میں ہوگا تو بھی لنگر چلاتا رہا۔ میرے پاک نبی علیہ السلام نے اپنی امت کو بتایا میری حیات میں بھی تمہارے لیے خیر ہے، میرے وصال میں بھی تمہارے لیے خیر ہے۔ اچھا میں سادہ جملہ کہتا ہوں شاید آپ خوش ہو کر بولیں، فرمایا جہان بدلوں گا، لنگر دینا بند نہیں کروں گا۔ تو آقا نے جہان بدلا ہے، مصطفیٰ کا لنگر رحمت جاری ہے، اس لیے آقا کا جشن ولادت بھی جاری ہے۔ حضرات پھر سماعت فرمائیں، آقا کریم علیہ السلام ظاہری دنیا میں تشریف فرما تھے، صحابہ کرام زیارت کرتے، مسائل پوچھتے میرے آقا سے، اور بڑا سادہ سا جملہ کہنے لگا ہوں، اس کو ذرا پیار سے سننا۔ کیا مقدر ہے میرے پاک نبی کے صحابہ کا، جن کو رب نے پیدا ہی نبی کے دیدار کے لیے کیا۔ چلے کوئی بات نہیں، جب آپ سیریس حالت سے خوشی کی حالت میں آئیں پھر بولنا۔ میں پوچھتا ہوں ہم اپنے مرشد کا دیدار کریں تو کلیجہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اور صحابہ تو دیدار محمد عربی کا کیا کرتے تھے۔ ہم ناز کرتے ہیں کہ ہم قبلہ عالم کے مرید ہیں، ان کے شہزادوں کے مرید ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جو قبلہ عالم کے ہاتھ پر بیعت ہوئے ان کو بھی سلام، جو قبلہ عالم کی اولاد کے ہاتھ پر بیعت ہوئے ان کو بھی سلام، جو کسی سید کے ہاتھ پر بیعت ہوئے ان کو بھی سلام۔ لیکن میرا اگلا جملہ سنیے، جن کو پیر اور سید بیعت کے لیے قبول کر لے وہ تو مقدر والا ہے، اور جن کو بیعت کے لیے قبول میرے نبی نے فرمایا ہو۔ اور اگر آپ یہ محسوس کر کے سنیں گے تو میرا کلیجہ ٹھنڈا ہوگا۔ میں اللہ کو گواہ بنا کر کہہ رہا ہوں اپنے مرشد گرامی کی صدارت میں، میرا جملہ سنیے، چشم فلک نے آقا جیسا پیر نہیں دیکھا، صحابہ جیسے مرید ہی دیکھا۔ جس بندے میں دولت حیا ہوگی اس بندے کو نبی کے صحابہ سے وفا ہوگی۔ مقدر والے صحابہ اب وہ مسئلے پوچھتے، دیدار کرتے، آقا کے پیچھے نماز پڑھتے۔ اب آقا کا وصال ہو گیا تو وصال کے بعد خیر کس طرح؟ میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا تُعْرَضُ عَلَيَّ أَعْمَالُكُمْ، تمہارے اعمال میری بارگاہ میں پیش کیے جاتے رہیں گے۔ ہم بے خبر نبی کے امتی نہیں، باخبر نبی کے امتی ہیں۔ آقا امت کے اعمال کو دیکھتے رہتے ہیں۔ میں انہی اعمال کا تذکرہ کروں گا جن کا محفل میلاد میں کیا جانا مناسب ہے۔ درود پڑھو تو آقا دیکھتے ہیں، سلام پڑھو تو آقا سنتے اور دیکھتے ہیں، نماز پڑھو تو آقا دیکھتے ہیں،
ماشاءاللہ نبی کے نام کا لنگر چلاؤ، آقا دیکھتے ہیں، جھنڈیاں لگاؤ، آقا دیکھتے ہیں، لائٹنگ کرو، آقا دیکھتے ہیں۔ ویسے ایک جملہ کہنے لگا ہوں، خوش ہو کے سننا، میلاد اس لیے بھی خوش ہو کے کیا کرو کہ خود آقا دیکھتے ہیں۔ اور اگلی گزارش بھی کرنے لگا ہوں، چونکہ ہمارے اعمال کو آقا دیکھتے ہیں اس لیے سوچ لیا کرو کیا کرنے لگے ہیں۔ کام وہ کرنا کہ آقا دیکھیں تو خوش ہو جائیں۔ لیکن میرے نبی کی لجپالی دیکھیے، فرمایا تمہارے اعمال پیش ہوتے رہتے ہیں میری بارگاہ میں، یا رسول اللہ پھر آپ کرتے کیا ہیں؟ فرمایا فَإِنْ وَجَدْتُ خَيْرًا حَمِدْتُ اللَّهَ، اگر کسی کے نیک اعمال دیکھتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں دعا کہتا ہوں، شکر ادا کرتا ہوں، یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ بھائی ایک دفعہ سننے پھر نہ سننا، بند کریں اس کو یار، حدیث بیان ہو رہی ہو تو حرام ہے یہ کام کرنا۔ پھر سنیے توجہ سے، نبی پاک علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، فرمایا اگر امتی کے نیک کام دیکھتا ہوں تو الحمدللہ کہتا ہوں۔ میرا جی چاہ رہا ہے، آپ کا بھی جی چاہے تو بولنا، ان کو سلام نہ کر لیں جن کے اعمال دیکھ کر نبی الحمدللہ کہتے ہیں، وہ بھی تو اس امت کی زینت ہے۔ یا اللہ مجھے نیک امتی دیے ہیں، اور اگلے جملے پہ تیرا اور میرا علاج ہو رہا ہے۔ فرمایا فَإِنْ وَجَدْتُ شَرًّا، اگر کسی کے گناہ دیکھتا ہوں تو میں محمد عربی منہ نہیں پھیر لیتا، استغفرت اللہ لکم، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، یا اللہ ان کے گناہ نہ دے، مجھ محمد کی دعا دے۔ تھوڑی سی ایگو کم کر لیں بھائی۔ میں پھر یہ کہہ رہا ہوں میلاد کی محفل میں آنے والوں، آج اگر کوئی بھی بندہ رسول رحمت کی پاک چوکھٹ پہ حاضری دینے جائے، لوگ کہتے ہیں گنبد خضرا پہ ہمارا سلام عرض کر دینا، سرکار کے پاس ہمارے لیے دعا کرنا، آپ بیت اللہ شریف جا رہے ہیں وہاں دعا کرنا، پیر صاحب جائیں ان کو دعا کی درخواست کرتے ہیں، کوئی عالم جائے، نعت خواں جائے، کوئی دنیا دار بندہ بھی جائے، اس کو نہیں دیکھتے، یہ دیکھتے ہیں جا کہاں رہا ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ تو کہتے ہیں روزے پہ جا کے دعا کرنا، اور سلام تیرے مقدر کو روزے والا خود تیرے لیے دعا کرتا ہے۔ جن حضرات کو اس دعا پر خوشی نہیں ہوئی وہ کبھی خوش نہیں ہو سکتے۔ آپ کو شاید اس بات کا پتہ نہیں چلا میں آپ کو کیا کہہ رہا ہوں، گنبد خضرا میں قبر انور میں جلوہ گر ہو کر میرا نبی کہتا ہے، یا اللہ ان کے گناہ نہ دے، مجھ محمد کی دعا دے۔ اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، جس کے ابرو کے اشارے پہ کعبہ بدل جاتا ہے اس کی دعا سے امت کا مقدر بھی سنور جاتا ہے۔ دیکھیے مجھے رسول کرم کی ایک حدیث یاد آ گئی، نبی پاک علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، جس آنکھ سے ایک آنسو خوف خدا کی وجہ سے بہ جائے وہ ایک آنسو سے جہنم میں نہیں جلنے دے گا۔ ایک آنسو، رونے ہم بھی روتے ہیں، کاروبار میں نقصان ہو گیا، اولاد نافرمان ہو گئی، رشتہ داروں سے پھڈا رہتا ہے۔ میں دھیمے لہجے میں بہت ساری پابندیوں کے ساتھ یہ جملہ کہہ رہا ہوں، اولاد کے شکوے کرتا ہے، جس مالک نے تجھے پیدا کیا تیرا اس سے رشتہ غلامی کیا ہے، رشتہ بندگی کیا ہے، جو نبی تجھے شفقتوں سے نوازتے ہیں اس سے تیری وفا کا معیار کیا ہے۔ لوگ رونے روتے ہیں، کاش ہم فکر آخرت میں ایک آنسو بہا لیتے۔ بڑی قیمتی آنکھ ہے تیرے پاس، ایک آنسو خوف خدا سے بہ جائے، آواز رحمت آتی ہے، تجھے رونا آتا ہے تو مجھے معاف کرنا بھی آتا ہے۔ اللہ ڈرنے والوں کو نہیں پکڑتا، اکڑنے والوں کو پکڑتا۔ تو ڈر گیا تر گیا، میری طرف دھیان دے کے سننا، میں روؤں اپنے لیے میں بخشا جاؤں، آپ میں سے کوئی روئے اپنے لیے وہ بخشا جائے۔ اب میرے جملے کی قدر کریں گے تو میں پھر اگلا جملہ کہوں گا، بھائی جو رب گنہگار کے آنسوں رد نہیں کرتا تو جب امت کے لیے سرکار روتے ہوں گے، یا اللہ جو نبی کے لنگر کا قائل ہے اس کو بولنے کی بھی توفیق عطا کر۔ میں کوئی تعزیت کی محفل میں نہیں آیا ہوا، میں آقا کے جشن کی محفل میں آیا ہوا ہوں، اور اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، چہروں کی خوشی بتائے کہ 14 صدیاں گزر گئی، آج بھی امتی نبی کا جشن اس اعتماد پہ کر رہا ہے، ساری خوشیاں اللہ محمد کی خوشی کا صدقہ عطا کرتا ہے۔ دیکھ اپنے مقدر کو ناز کر، تیرے لیے میرے آقا دعا کریں،
یا اللہ آنسو بہا بہا کے دعا کریں، یا اللہ میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے۔ اب میں آپ کی خدمت میں گزارش کرنے لگا ہوں، جرم میرے ہوں، دعا میرا نبی کرے، جرم آپ کے ہوں، دعا میرا نبی کرے، تو مجھے کہنے دیجئے گنبد خضرا سے امت کے لیے لنگر آج بھی جاری ہے، اس خوشی میں مصطفیٰ کا جشن آج بھی جاری ہے۔ اچھا میں ابھی آپ کو کچھ نہیں کہہ رہا، لیکن مجھے بہت دکھ ہوتا ہے حضور کی عظمت کا نعرہ لگے جو منہ سجا کے بیٹھتے ہیں، ان کو حشر میں کوئی اور بچائے گا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زندہ باد صاحب نسیم الریاض علامہ خفاجی نے یہ حدیث نقل کی ہے، میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا متو لا ازال انادی فی قبری امتی امتی امتی۔ سرکار نے فرمایا جب میں پردہ فرماؤں گا عالم برزخ میں اپنی قبر انور میں تشریف لے جاؤں گا، میری زبان پر ہر وقت یہ بات جاری رہے گی، امتی امتی امتی۔ بد نصیب بندہ ہے وہ جو اس نسبت پہ خوش نہیں ہوتا۔ گنبد خضرا میں نبی کہیں امتی امتی۔ اب سادہ ترجمہ کروں، یا اللہ میرے ہیں، یا اللہ میرے ہیں، جو جو میرے نبی کا ہے وہ تو خوش ہونا، یا اللہ میرے ہیں، یا اللہ میرے ہیں۔ میں حضرت کے قدموں پر ہاتھ رکھ کے یہ جملہ کہنے لگا ہوں، میرا نبی گنبد خضرا میں فرمائے یہ میرے ہیں، ہم کائنات بھی نبی کے نام پہ لٹا دیں تو حضور کے اس ایک فرمان کی قیمت نہیں بن جاتی۔ میرے آقا کہتے ہیں یا اللہ یہ میرے ہیں، جو اس دعا پر خوش ہیں ذرا بولیں سبحان اللہ۔ حضور کہتے ہیں یا اللہ یہ میرے ہیں، یا اللہ یہ میرے ہیں، یا اللہ یہ میرے ہیں۔ بھائی میری طرف دیکھیں، میں حضور کی عظمت کی بات کر رہا ہوں۔ یا اللہ یہ میرے ہیں، یا اللہ یہ میرے ہیں۔ اب کوئی پوچھے جام پور کے سنیوں تمہیں کیا ہوا، انصاری برادران تمہیں کیا ہوا اس طرح کی محفل سجانے کا، تو وہ جواب یہ دے گا کچھ بھی نہیں ہوا۔ ادھر سے آقا فرما رہے ہیں یہ میرے ہیں، ادھر سے ہم کہہ رہے ہیں آقا ہم تیرے ہیں۔ لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہیں، ادھر سے امتی امتی کی صدا ہے، ادھر سے یا نبی کی صدا ہے۔ میرا یہ جملہ پتہ نہیں کس تک پہنچے اور کون کس طرح سنے، اور خدا کے بندے یہ امتی اور نبی کی محبت کا رشتہ ہے۔ نبی ہمیں کہتے ہیں کہ یہ میرے ہیں اور ہم کہتے ہیں آقا ہم تیرے ہیں۔ اللہ کی عزت کی قسم سنی مر تو سکتا ہے، نبی کے اس فرمان کی عید کو چھوڑ نہیں سکتا۔ اچھا آپ نے دیکھا ہوگا نعت خان نعت پڑھتا ہے، لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، حالانکہ اس کے کوئی سرخاب کے پر نہیں لگے ہوتے ہیں، نبی کا نام لیتا ہے عزت کرتے ہیں۔ میں حضرات کی موجودگی میں، اپنے پیر صاحب کی موجودگی میں یہاں بیٹھا ہوں تو یہ نام نبی کی وجہ سے بیٹھا ہوں، میں تو ان کے قدموں میں بیٹھنے کے قابل بھی نہیں۔ اچھا جس کے منہ پر نبی کا نام آئے وہ پیر صاحب ہوں تو عزت والے، وہ عالم دین ہو تو عزت والا، وہ نعت خواں ہو تو عزت والا، وہ خطیب ہو تو عزت والا، وہ نقیب ہو تو عزت والا، وہ دنیا دار ہو تو عزت والا، وہ صاحب کاروبار ہو تو عزت والا۔ میرا جملہ سنیے، جس کی زبان پر میرے آقا کا نام آ جائے وہ عزت والا ہے، اور جس امت کا نام نبی کی زبان پر آ جائے اللہ آپ کو بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس اور میں آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتا۔ بھئی نبی کا نام جس کی زبان پر آئے وہ تو عزت والا، اور جس امت کا نام نبی کی زبان پر آئے، اگر آپ کو سمجھ آئی ہو تو ہاتھ کھڑا کر کے بولیں آقا کی عظمت پہ بولیں، اے ناز کرو اپنے مقدر پر، اللہ نے ہمیں اس پاک نبی کی امت میں پیدا کیا ہے جو گناہگاروں کو در سے دور نہیں کرتا، گناہگاروں پہ نظر پڑے تو رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث پاک
آپ کو سناتا چلوں، میرے اور آپ کے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا، مجھے پکا یقین ہے اس حدیث پر ہر صاحب ایمان بندہ جھوم کے بولے گا، سرکار نے فرمایا انا حظکم من النبیین وانتم حظی من الامم، فرمایا نبیوں میں سے میں تمہارے حصے میں ہوں، امتوں میں سے تم میرے حصے میں ہوں۔ میں تقریر یہاں ختم بھی کر دوں تو میلاد ہو گیا، لیکن آپ پھر اس کو سمجھیں، فرمایا نبیوں میں سے میں تمہارے حصے میں ہوں اور امتوں میں سے تم میرے حصے میں ہو۔ فیض المصطفیٰ صاحب قبلہ میں ایک سادہ سا جملہ کہہ رہا ہوں، گندی شے تو کوئی حصے میں قبول نہیں کرتا، گندی شے تو کوئی حصے میں قبول نہیں کرتا، تو ساری زندگی رب سے محبت کر، ہم جیسے کمینوں کو نبی حصے میں قبول کرے۔ کچھ سمجھو اس بات کو، جائیداد تقسیم ہونے لگے تو کہتے ہیں بنجر زمین میں نہیں لوں گا، اچھی زمین لوں گا، یار میرا نبی کہے اگرچہ مجرم ہو پر میرے حصے میں ہو۔ جس کو خوشی ہو اس بات کی وہ بولے، ہر بندہ نہ بولے۔ لوگ پوچھتے ہیں 14 صدیاں گزر گئی اور جشن میلاد منا رہے ہو، اس کی وجہ کیا ہے؟ میں تنقید کیے بغیر کہنا چاہتا ہوں، کاش تو مسلمانوں کے پاس بیٹھا ہوتا، وہ تجھے بتاتے ہم میلاد اس لیے مناتے ہیں، نبی نے ہمیں اپنے حصے میں قبول فرما رکھا ہے، ہم نے نبی کا جشن میلاد منا رکھا۔ اگر کوئی پوچھے یہ جشن کیوں کرتے ہو، اسے پیار سے کہنا نبی ہمارے حصے میں آیا ہے، خوش ہو کہ ہم نے جشن میلاد منایا۔ اچھا اس کا میں ایک اور ترجمہ کرنے لگا، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، ہونا عشق مصطفیٰ زندگی۔ اچھا میں نعرہ خود لگواتا ہوں اور دعا کرتا ہوں، یا اللہ جو نبی کے نام پہ بولے حشر والے دن میرا نبی اس کے حق میں بولے، اور جو چپ رہے یا اللہ اس کا پھر حساب لینا۔ اب بولو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد۔ اب میں اردو بول رہا ہوں تو کہتے ہیں سریکی، میں سریکی بولوں گا پھر کہیں گے اردو۔ ویسے تو آپ سمجھنے پہ ہیں تو انگلش بھی سمجھ لیتے ہیں، چکر مولویوں کو دیتے ہیں۔ پھر سنیے انا حظکم من النبیین وانتم حظی من الامم، اس کا میں اور ترجمہ کرنے لگا ہوں، اور خالصتاً سر سے پاؤں تک اندر باہر سے فل چشتی ہوتے ہوئے ترجمہ کر رہا ہوں، اور آپ سنیں گے تو مزہ آ جائے گا۔ سرکار فرماتے ہیں نبیوں میں سے میں تمہارے کھاتے میں ہوں، امتوں میں سے تم میرے کھاتے میں۔ میں صرف اتنا دیکھنا چاہنا جو نبی دے کھاتے جو خوش کون ہے۔ جشن میں کہ کیوں نہ مناؤں، ساڑھے کھاتے وچ پاک نبی جی اساں نبی دے کھاتے وچ۔ اچھا ایک عوامی تے کھائی تھی سکتی ہے، نبی پاک ساڑھے کھاتے وچ اساں نبی پاک دے کھاتے وچ، نبی پاک ساڑھے کھاتے وچ اساں نبی پاک دے کھاتے وچ۔ میں جڑا اگلا جملہ آکھنے نا، اگر تواڈے اندر جان ہوئی تے تساں سنتے بیٹھے ہوئے تواڈا عشق وچ نچن کو دل کرے سی، میں کہ مولوی تڑیا نہ لا جے دے کھاتے وچ پاک محمد ہوئے اوندا کھاتا خراب نہیں تھی سکتا۔ جے کو اپنے سین دے مان ہوئے وہ علاؤ، باقی ہر بندہ نہ لائے، ہاتھ جا کے علاؤ میں کو پتہ لگے۔ ساکو تڑیا نہ لا، لا وارث نسے بھامے جو گناہگار ہے، کھاتے دے حساب نال امیر ہے، ای واسطے جو سارے حصے وچ پاک محمد ہے۔ کوئی بندہ آکھے نہ سے نہ مولوی صاحبیوں جذباتیت گال کر دے، میں اللہ دا قرآن پڑھنا ول تو دل کرے تے بلائے، اللہ قرآن چاہتے کن تم خیر امتن، تو سم بہترین امتی وے۔ مولوی کو آکھ کٹھی امتی جو نبی دے گناہگار امتی وے، نیکی ویچن گناہگاری ویچن۔ یا اللہ مولوی تے گندے مندے دی تعریف کرے، سمجھ آندی ہے کوئی مطلب ہو سے مدرسے دا فنڈ دے ویچا ہوں گلے جنت دی رسید کہن کی نہیں آگے بیچے، اللہ بچاوے۔ نقیب کہیں دی تعریف کرے تمہ ہو سی، خطیب کہیں دی تعریف کرے تمہ، تو بے نیاز رب میں بے نیاز تھی کہ گنجے کوئی چنگاد ہیں۔
ایمی ہولے ہولے علاؤ زیادہ نہ لائے گلہ گائے ویسے میرے پچھلے جمعے تو آج تک لیے 18ویں تقریر ہے تو میں ہر تقریر ایمانداری نہ کرے نہ میں یہ نہیں کروں گا آپ سن رہے ہیں میں سنا رہا ہوں یہ واسطے کہ ہیجنے والے انداز جشن نہیں تھے نبی پاک دا جشن ہے جشن دا بھی طریقہ ہوندے پتہ لگے میں پوچھنا چاہنا بے نیاز ربا تو تو اصدق القائلین ہے تیرے تو کہیں کلام شک کی کہنی ایک ایک لفظ شک تو پاک ہے یا اللہ حد دے بے نیاز تھی کہ بلا نبی دی گناہگار امتیں کوئی خیر امت آتے ہیں بہترین امت چلو بہترین امت ہے جناب صدیق اکبر جناب عمر جناب عثمان غنی جناب مولا علی حسنین کریمین طیبین قبلہ عالم دی ذات غوث پاک غریب نواز نظام پاک فرید پاک سمجھ آ دیئے پر اساں جائیں ویچ یا اللہ سادے اندر دے طرح دے مجرمن فرمایا چپ کر کن تم خیر امت ان میں فرمایا بہترین امت کی نسبت ہوتی ہے نبی دو میں تو آدھے اعمال نہیں دہدا میں اپنا یار دہدا نعرہ رسالہ نعرہ رسالہ میں توجہ نال جملہ سنو میں اتنا کہیں بندے دی تعریف کراں سپیکر تے بہ کے آکھاں دی بہن دے کن بچن باہر ونجا بولا اپنا بندہ چنگا کہیں انساری سے بھی چنگا کہیں نکی بھی چنگا کہیں حسین مولوی صاحب تو آپ کڑا چنگا ہے ہر مجمع پیروں دی موجودگی تعریف کر کے چٹ دی میں ہونی تھا باہر پھریا کھڑے شریف آدمی مجمع گال کر کے باہر نہیں پھردا جڑا پھردے ہو شریف نہیں ہوتا میں پوچھنا چاہنا جنہیں کو رب آج آدھے اچھے وے اشارہ لے جہاڑے انہیں کو اکسی کندے تمہارے سنن دا ذوق ہوئے تو سنو تسا پتہ نہیں کیا سنن دے آدھی وے بے نیاد آدھے اچھے ہی وے تے حشر علی جہاڑے اللہ انہیں کو اکسی کندے وے اور مطلب مولوی آکے حشر علی جہاڑ اللہ عمال دیکھ سی میں کہ بڑھ مر رہے عمال آجی دیکھتے جڑا خدا کو بے خبر مننے ہوتا کافر ہے عمال دا پتہ آج بھی ہے عمال دا پتہ وال بھی ہو سی تے یا اللہ جے تو آجا کس چنگا اتھا ہی جندہ باق سی وجہ کیا ہے وجہ سن گی نو نہ رب اقتصادو دے دے نہ اقتصادو دیکھ سی اتھا ہی چمنے نبی صحیح دے موکنے ہیں اتھا ہی چمنے نبی صحیح دے موکنے میں جڑی قرآن پاک دی آیت پڑھی اگر تسا غور کیتا ہویا مولوی پڑھ کے ترجمہ کر کے بھاج پوندن وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین اللہ فرمائے محبوبہ ہر جہان دی رحمت تو ہے ہر جہان دی رحمت میرا نبی ہے جے کو گال سمجھ آئیو ہے قرآن بولو ہر جہان دی رحمت میرا نبی ہے رب جہان ہی پیدا نہیں کیتا جڑے جہان دی دکھ دی دوا ذات مصطفیٰ نہ ہوئے دھکے نہ کھاؤ رلو نہ اگر کوئی بندہ چاہتے جیوا عزت نال مرہ عزت نال اٹھا شرج عزت نال اتنے انہیں دھکے نہ کھا نبی دی غلامی کرتا گالج پاون تیجا کم میں اس کا اکر عطا کرواون محمد عربی دا میں کو پتہ ہے بڑا عجیب عجیب قسم تقریرہ مولوی دہشت گرد بن جائے تین دن آتے دہشت گردی 15 دن 20 دن 25 دن 30 دن نار رلا رلا کے پٹوا کے گلی پھروا کے اللہ اکسن بخشش دی امید کوئی کہے قبرج کھلے حشرج کھلے اتھا جتیاں میں کہا واہ مر رہے 70 سال تھی کہ سجدے کر دے نصیب جتیاں کلمہ تا بچے دے تیرے دل دی پلیتی ودی مروے دی ہے آپ کو اگر سمجھ نہیں تو میں کچھ نہیں آگ سکتا اللہ کا عذاب دردناک ہے اللہ کی پکڑ سخت ہے میں کہ اللہ بچاوے پکڑ ہی سخت ہے عذاب ہی دردناک ہے پر حیاء کر عذاب والے سٹاپ سے آکے لائے کے پونے پکڑ والے سٹاپ سے آکے بھائی کیوں تھی نے مر رہا گھنٹور اگلا سٹاپ ہی ہے میں کہ اگلا سٹاپ ہی ہے نبی کو دور تھے تاں تے بھول تے رول گئے کہ اگلا سٹاپ کیا ہے میں کہ اگلا سٹاپ ہے اندھے پکڑن دی حد کہیں نہیں اندھے چھوڑن دی حد کہیں اندھے عذاب دی حد کہیں نہیں اندھے معاف کرن دی حد کہیں ممکن ہے کوئی بندہ آکے مولی صاحبت کہیں جو حالات ہے جو کام رکھا
جو عذاب دیون تے قادر ہے، معاف کرن تے قادر ہے، پکڑن تے قادر ہے، چھوڑن تے قادر ہے. میں کہ بالکل رب عذاب دے قادر ہے، معاف کرے قادر ہے، پکڑے قادر ہے، چھوڑے قادر ہے. تو آنکھ سو والا سن جشن مناوانے کیا بن سی. میں کیا توارے واسطے میں گال کرے نا، میں اللہ دی قسم چاہ کے آتا اللہ اعمال دیکھ کے پکڑن تے قادر ہے تے یار دی خوشی دیکھ کے چھوڑن تے قادر ہے. اچھا تو سارے رل کے اگر سبحان اللہ کو تو کوئی کیس تھی سی جام کو. سبحان اللہ. نا ہی نہ کرو سٹیج تو بانا نے تو ان کے آخر تک کمیاں سارے نبی پاک دے جڑا کمی ہوئے وہ ضرور آکھے. سبحان اللہ. اچھی آواز میں بولو نا. اور میرا جملہ سنو توجہ نال، فل توجہ نال جملہ سنو. اللہ سارے کرتوت دیکھ کے پکڑن تے قادر ہے تے رضائے محبوب دیکھ کے چھوڑن تے قادر ہے. اللہ سارے اعمال دیکھ کے عذاب دیون تے قادر ہے تے مزاج یار دیکھ کے معاف کرن تے قادر ہے. امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ آدم ڈر تھا کہ اسیاں کی سزا اب ہوگی یا روزے جزا. جے کو ڈر کہنی ہوئی کو بندہ ہے. عاشق ڈردے دہشت کرتے نہیں ڈردے. بدل میں کوئی ڈر ہے پتہ نہیں رب گناہ دی صدا دنیا تے دے یا آخرت دے سی. والا دن تھیا کہ ہے دی ان کی رحمت نے صدا گنبد خضرہ جو آواز آئی یہ بھی نہیں وہ بھی. احمد رضا کڑے چکر اچ پائے گئے ایتھی اساں اوتھی اساں. یا اللہ جڑا بولے ہی جو خاص کراں ایتھی اساں اوتھی اساں. مطلب میری تقریر دا کوئی غلط مطلب سمجھے. میں قبلہ عالم دے در پاک دا چھوٹا جیا نوکرا اور میں کو عملے دے ناز نہیں محمد دے کرنے دے ناز ہے. میں بے حیا امتی نہیں جڑا رحمت اللہ العالمین دی رحمت دی ناز نہ کر سکا. اللہ دی عزت دی قسم جا کے آتا عمل بھاوے نہ بجاوے ساکو کافی ہے پانی جلوہ کری. میں ان سریکی اجازہ دیکھا سریکی دی کتنا چاس کن دے وے جے قبر اچ آقا آمین ول مرن دی چاس نہ آوے. ایویں لوگوں کو چکر پیا ہوئے قبریں دے ٹھرکی ہوئے قبریں دے ٹھرکی ہوئے. میں 150 قبر کنے گزر وینے ہیں کہیں رکے نہیں سے جنہیں قبریں اچ نبی پیر پاویں دے انہیں مزاریں کو بساوے دے. ہر مزار اچ خوشبو ہے یار. اور اے بھی چیز ہے کوئی بندہ آکھے ایسے ہی خوشبو اگر ہر مزار وچے ساکو تک رہ نہیں آئی. میں کہ تو آدھا ٹھیکا نہیں. پاک نبی مدینہ شریف جو جنو لنگے نا خوشبو ہی خوشبو تھی میں دی ہے. عاشقیں کو آن دی ہے کافریں کو آن دی ہے. بولے بولے غار سورے صدیق اکبر دی جھولی ہے نبی پاک دا پاک سر ہے. غار دے منہ دے کافر آئے کھنن کہیں بے ایمان کو نبی دی خوشبو نہیں آئی. جی عاشق ہوئے نا وہ تے خوشبو سنگ دے پہنچ بنیا انہیں کو نہیں آئی. یا اللہ خوشبو ہوں دیئے انہیں کو نہیں آن دی. فرمایا عقل کر یار دی خوشبو ہوئے عاشقیں دے نصیب کرے سام گستاخیں دے نصیب کرے. اگر آپ دی توجہ ہوتے ایک بیگاری عرض کرا غار سورے صدیق اکبر دی جھولی ہے نبی پاک دا پاک سر ہے. میرا جملہ غور نال سرائے جہاں دی جھولی وچ نبی سر رکھے کہیں چوڑے کو کیا پتا ہوں صدیق دیا بڑے ڈھلے ڈھلے لائے رہے میں کو ڈوکھے بڑا اچھی بول صدیق اکبر تے تے او پاک صدیق ہے او پاک صدیق ہے جدی جھولی وچ نبی سر رکھ کے حرام پہ کرے نل آگا پچھو تے بے ایمان گلے دے ودن تو تسے صدیق اکبر دی جھولی اچ حرام پہ فرمے دے اور میں زمانے کو دسنا چاہنا لاکھ کافر دشمن ہوئے صدیق تے ایڈا اعتماد ہے ایدے ہوں دیے کوئی بے ایمان میں محمد تک پہنچ نہیں سکتا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ دی جھولی وچ نبی پاک دا سر ہے. ان توجہ نال سنا ہے جملہ ناک وٹھوں میں انہیں ڈنگ مارے صدیق اکبر کو. تو آپ کو پتہ ہے ڈنگ مارنا لے کہیں چاہتے مرے دن
نانگیں بٹھوہیں آ ڈانگ مارے سیدنا صدیق اکبر آکھا لاؤ ہاں زور دے دے ہیں تو ہاں زہر دا اثر زیادہ ہے یہ سارے عشق دی پاوے ڈانگ مار مار کے تھک گئے صدیق پاک پیر نہ ہٹایا ہنجوں غیر ارادی غیر اختیاری آپ دی اکھی جو نکلے نبی پاک دے رخسار میں آپ دے گھٹنے کو ہاتھ لا کے آپ دے زیارت کر کے جملہ اپنا جانا صدیق اکبر تیری عظمت تو صدقے تیرے نیر دی قیمت کون پاوے صرف وہ بندہ بولے جو نہ ٹھردہ بیٹھا ہوئے قبلہ بنا لی شاہ صاحب صدیق اکبر دی اکھ تو پاک نیر لتے نبی پاک دے رخسار دے آئے قبلہ عالم دے نوکر دا جملہ سنا ہے واہ کیڑا خوش قسمت نیر آئی جڑا عشق دے عرش تو ڈٹھے عشق دے عرش تو ڈٹھے تے خدائی قبلے تے آئے یہ میں چشتین تقریر بیٹھا کرے نا میں کو ڈوکھے یہ جملے کو تسا پی گئے وے صدیق اکبر دی عقیدت دا عرش نبی دا چہرہ خدائی قبلہ ہے میرے پاک نبی پوچھے مالا کا یا ابا بکر ابو بکر خیریت ہے آقا نو دیکھ تو ڈنگیا گیا ایک کو مشورہ دے کے اگاں گزر سا کہیں کو کچھ نہیں میں آدھا اتنا آدھا صدیق کو ڈنگ نہ مارے کر حضور پوچھ گندن صدیق اکبر کو ڈنگ نہ مارے کر نبی پاک پوچھ گندن غار سار دے اندر پاک نبی کو صدیق اکبر دا پارا اتنا پیارا لگے فرمایا ابو بکر غار وچ تائیں میرے ہوتے پارا دیتے مزار وچ میں تیرے ہوتے پارا نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ خلافت نعرہ حیدری علماء اہل سنت غار وچ صدیق اکبر دا نبی دے پارا مزار وچ نبی دا صدیق دے پارا میرا اگلا جملہ سنو مزا سی اللہ دی عزت دی قسم ہے میں کو لگدا ہے پاک نبی نے فرمایا ابو بکر تائیں پارا دیتے کوئی زہریلا میں تک نہیں آوا دیتا میں پارا دے سا کوئی کمینہ تائیں تک سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے اگلا جملہ غور نال سنا ہے جیڑا جہندے گھر ہوندے ذمے ہوندے انہیں جہل کوئی بتا کہیں نہیں جو صدیق اکبر اپنے گھر نہیں رہندے خود مصطفیٰ دے گھر کچھی آواز نال بولو سبحان اللہ ویسے گال آ گئی ہے کہ صدیق اکبر دی جھولی ہے سیر نبی دا صدیق اکبر کو سلام علی دی جھولی جس سے رو گئے نانا ڈھلے تھی کہ نہ بولو اچھی بات نہ بولو علی کو سلام میں بڑا حیران ہوں علی دا ناوے متھے جو وٹ بندے بڑھ مرے کلمہ نبی دا دے علی برداشت نہیں تھی دا میں بالکل کھلے دفتائیں آکھنا چاہنا علی دا ناکھر جہدے متھے جو وٹ بولے سمجھی بے ایمان بیٹھے جڑا خوش تھی وے سمجھی محمد دا غلام ہر صحابی رسول واہ واہ زندہ رہو واہ واہ اللہ خوش رکھے نبی دے سارے صحابہ دی میں گال کر چکا اتنا دل کٹ کے نعرہ لا نعرہ حیدری پہلے نعرہ بندہ ہی عظمت و شان صدیق اکبر جڑا علی کو منے دے وہ سارے صحابہ کو منے دے جڑا صدیق دا نوکر ہے وہ سارے کو منے دے پر جیدی گال ہوئے جڑا لاڑا ہوئے ہار حقوق ہوئے علی دا